بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تعمیر حیات بک میں سے حاضر۔ آج جو ٹاپک میں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والی ہوں وہ ہے حقیقت پسندی۔ اگر آپ میدان میں ہوں اور بارش آ جائے تو آپ بھاگ کر سائے کے نیچے چلے جاتے ہیں۔ یہ پسپائی نہیں ہے بلکہ حقیقت پسندی ہے۔ اس طرح اگر زلزلہ آ جائے تو آپ گھر سے نکل کر کھلے میدان میں آ جاتے ہیں۔ ہر ممکن کوشش ہوتی ہے زلزلے کے دوران کہ ہم کھلے ایریا کی طرف چلے جائیں۔ یہ بھی پسپائی نہیں ہے بلکہ ایک فطری حقیقت کا اعتراف ہے۔ جہاں انسان کا اور فطرت کا معاملہ ہو وہاں مسئلے کا حل صرف جو ہوتا ہے وہ اعتراف ہوتا ہے، نہ کہ کسی چیز کے ساتھ ٹکراؤ۔ یہ ایک میسیج ہے انسان کے لیے۔ اگر انسان اس ٹاپک کو انڈرسٹینڈ کرے، اس کو ذرا غور و فکر کے ساتھ سنے اور سمجھے تو وہ اپنی تعمیر حیات کر سکتا ہے، اپنی تعمیر کو بہتر بنا سکتا ہے۔ بارش اور زلزلہ کا نظام جو خالق فطرت نے دنیا میں رکھا ہے، انسان اس کو بدلنے پر قادر نہیں۔ انسان صرف یہ کر سکتا ہے کہ اپنے آپ کو اس کے نقصان سے بچانے کی تدبیر کرے، کچھ ایسا سوچے جہاں وہ اس نقصان سے وہ بچ سکے، اور اس کے نقصان سے بچنے کی جو واحد تدبیر ہے وہ ہے اعراض کا اصول اختیار کرتے ہوئے، اس چیز کو اگنور کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس کی زد سے ہٹائے، اپنے آپ کو نقصان پہنچانے سے ہٹا دیا جائے۔ اور اس لیے آپ بارش کے وقت سائے میں آ جاتے ہیں اور زلزلہ کے وقت جب زلزلہ آ رہا ہو تو میدان کی طرف لوگوں کا رخ ہوتا ہے۔ یہ ایک فطرت قانون ہے، اور اگر ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں تو یہ ایک چیز جو فطرت ہے، فطرت کا جو قانون ہمیں ایک میسیج دے رہا ہے کہ ہمیں روزمرہ زندگی میں بھی بالکل اسی طرح کرنا ہے۔ اگر ہماری زندگی میں کوئی پرابلمز آ جاتے ہیں، کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے، ہمیں صبر سے، سب سے پہلی تلقین ہمیں صبر کی گئی ہے۔ ہمیں صبر سے کام لینا ہے، اور جو ہے نہ کہ اس چیز کے ساتھ ٹکراؤ کر کے اپنے آپ کو نقصان دینا نہیں ہے، بلکہ اس چیز کو اگنور کرتے ہوئے ایسی تدابیر اپنانی ہے تاکہ ہم اس کی زد میں نہ آ سکیں، اس نقصان سے بچ سکیں۔ صبر اور اگنور کا جو رویہ ہے کس قسم کی بزدلی یا پسپائی نہیں ہے۔ ایکچولی ہمیں یہ میسیج دیا جا رہا ہے کہ انسان اگر صبر کرتا ہے کسی معاملے میں تو وہ بزدلی نہیں ہے، پسپائی نہیں ہے، وہ سادہ طور پر صرف حقیقت پسندی ہے۔ ایک انسان جو غور و فکر کرتا ہے تو جب ہمیں فیل ہوتا ہے لو جی اگر ہم صبر کر لیں گے یا کسی کی بات پر خاموش ہو جائیں گے تو ہماری تو بزدلی ہوگی، نہیں، وہ بزدلی نہیں ہے، وہ سادہ طور پر حقیقت پسندی ہے۔ اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ خالق فطرت نے انسان کو امتحان کی غرض سے آزادی عطا کی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو امتحان لینے کے لیے اسے آزاد کیا ہوا ہے دنیا میں۔ انسان اپنی آزادی کا استعمال کبھی صحیح کرتا ہے اور کبھی غلط کرتا ہے۔ اب آپ کیا کریں؟ اگر آپ ہر انسان سے لڑنے لگے تو لوگوں سے آپ ان کی آزادی چھین نہیں سکتے، کیونکہ یہ آزادی ان کو خود مالک کائنات نے دے رکھی ہے۔ لوگوں کی آزادی چھیننے کی بے فائدہ کوشش کا نتیجہ صرف یہ ہوگا کہ آپ نے اپنے راستے کو کھوٹا کر لیں گے، اپنا ٹائم ویسٹ کریں گے، ٹکراؤ کریں گے اور اپنی انرجی کو ویسٹ کریں گے۔ ایسی حالت میں صرف ایک ہی ممکن رویہ ہے، اور وہی ہے جس کو صبر کہا جاتا ہے۔ یعنی لوگوں کی طرف سے اگر کبھی تلخی اور ناگواری پیش آ جائے جو آپ کو پسند نہیں ہے تو اس کو اگنور کرتے ہوئے، یعنی اسے اعراض کرتے ہوئے اپنے سفر حیات کو جاری رکھا جائے اور صبر سے کام لیا جائے۔ صبر و
اراض دوسروں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ دوسرے صبر کریں، وہ خود اپنا مسئلہ ہے۔ بے صبری آدمی کے سفر کو روک دیتی ہے، اور صبر اس بات کو ممکن بناتا ہے کہ آدمی کی زندگی کا سفر کامیابی کے ساتھ جاری رہے اور یہاں تک کہ وہ اپنے منزل مقصود تک پہنچ جائے۔ اور ایسی تدابیر انسان ڈھونڈے، جو میں اپنی پچھلی ویڈیوز میں بھی آپ کے ساتھ ان ٹاپک پر ڈسکس کر چکی ہوں، ایسی تدابیر ڈھونڈنی چاہیے صبر کرتے ہوئے کہ انسان جو ہے انصاف کے اصول کو بھی پہنچ جائے، اور ایسے عوامل ہوں جو کامیابی کی طرف لے جائیں آپ کو۔ خاموشی کے ساتھ، صبر کے ساتھ جو ہے زندگی آپ کو آگے کی طرف لے جاتی ہے، جبکہ بے صبری کا جو مظاہرہ ہے وہ انسان کو روک دیتا ہے، ٹکراؤ کے ساتھ انسان صرف اور صرف اپنی انرجی ویسٹ کرتا ہے۔ جی، میری یہ ویڈیو بنانے کا مقصد جو ہے فرسٹ آف آل یہ ہے کہ میرے جو سننے والے ہیں، میرے بہن بھائی جو بھی سنیں اس ویڈیو کو، ہو سکتا ہے اس ویڈیو ان الفاظ کی وجہ سے، کیونکہ یہ بک نے میری زندگی میں بھی بہت اہم کردار ادا کیا، میں نے سیکھا، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں ویڈیو بناؤں تاکہ اور لوگ بھی ان باتوں کو سنیں اور اس سے فائدہ حاصل کریں۔ ہو سکتا ہے کسی ایک فرد کی زندگی میں پازیٹیو اثر آئے اور وہ اپنی زندگی کی تعمیر حیات کو بہتر کر لے، اپنی زندگی کو بہتر بنائے۔ اکثر ہماری زندگی کی الجھنوں میں اکثر کوسچن ہمارے سامنے آتے ہیں کہ اگر اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا تو پھر میرا کیا رویہ ہونا چاہیے، یا کیا میں ایسا کیا کردار ادا کروں جس سے میں آگے کی طرف بڑھ سکوں۔ تو معاملات جو ہمیں دنیا اور فطرت سکھاتی ہے، دنیا کے ساتھ کس طرح کا معاملہ ہونا چاہیے، وہ ہے صرف صبر۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔